السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ میں بالکل خیریت سے ہوں. آج دن بہت پیارا اور خوبصورت ہے. دھوپ بہت تیز نکلی ہوئی تھی, گرمی بھی تھی. میں یونیورسٹی جانے کے لیے ریڈی ہو رہی تھی, لیکن مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے ولاگ بھی بنانا ہے. تو میں ابھی اپنے بس کے پہلے اسٹاپ پہ کھڑی تھی, تو یہاں پہ روڈ جو ہے نا وہ کلیننگ ہو رہی تھی, کیسے صاف کر رہے تھے, اور ہمارے یہاں پہ بس آ گئی تھی اور ہم بس میں بیٹھے اور یونیورسٹی کی طرف نکل گئے. جب بھی میں اس روڈ سے گزرتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اسلام آباد کا کشمیر آئی ہوئی ہے, کیونکہ وہ بھی ایسے ہی ہے. جب ہم ادھر یونیورسٹی جاتے تھے تو تب اسی طرح کی روڈ سے گزر کے جاتے تھے. تو جب بھی میں ادھر سے گزرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اسلام آباد کی روڈ پہ مجھے اسلام آباد کی یاد آ جاتی ہے. خیر مجھے بھی یو ایس اے میں شفٹ ہوئے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے, اور میں یہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہوں. تو جی اس جگہ کو کہتے ہیں ناردرن ورجینیا کمیونٹی کالج, اور یہ کالج کے بالکل سامنے یہ شاور لگا ہوا تھا. اتنا کوئی پیارا کیوٹ لگ رہا تھا. یہ چھوٹا سا ایک پونڈ بنا ہوا ہے, اور سینری بہت ہی خوبصورت ہے کالج کے بالکل سامنے. تو یہاں پہ میٹرو کا یہ سسٹم ہے کہ وہ ہر انسٹیٹیوٹ کے سامنے سے گزرتی ہے, تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ ایزیلی ان کو ٹرانسپورٹیشن میں کوئی مسئلہ نہ ہو. تو یہ ہم کالج کے سامنے اسٹاپ کیا تھا بس نے آ کے, تو یہ سامنے کالج ہے. وہاں سے اب ہم نکلے تو یہ ایک چھوٹی سی مارکیٹ پلیس ہے, میری یونیورسٹی کے قریب ہے. بہت زیادہ قریب نہیں ہے, پیدل نہیں آ سکتے, لیکن بس میں 2-3-4 منٹ کی ڈرائیو ہے. اور یہاں پہ بھی ایک اسٹاپ ہے, یہاں پہ ہر 2-3 منٹ کے بعد بس کا اسٹاپ ہے. جب میں بس میں بیٹھی تھی تو کافی لوگ تھے, اور اب یہاں پہ تقریباً صرف 3-4 اسٹوڈنٹ ہی رہ گئے ہیں, کیونکہ آخری اسٹاپ جو ہے اس بس کا وہ میری یونیورسٹی ہے جارج میسن. تو یہاں پہ ہم یونیورسٹی پہنچ چکے تھے. ابھی ہم یہ سائڈ پہ جو وہ سامنے یہاں پہ یونیورسٹی والا اسٹیشن ہے میٹرو کا, ابھی یہاں پہ ہمیں ڈراپ کرے گی اور پھر یہاں پہ تھوڑی دیر اسٹے کرے گی, اور پھر دوبارہ سے اسٹوڈنٹس بیٹھیں گے یہاں سے اور ان کو لے کے چلی جائے گی. اس بس کا کرایہ جو ہے وہ $2 ہے. کچھ بسیز جو ہیں وہ فری بھی چلتی ہیں, لیکن وہ اسی کاؤنٹی کے اندر ہے. دوسری کاؤنٹی سے اگر آنا جانا ہو تو, جیسے میں دوسری سٹی میں رہتی ہوں تو ادھر سے آنا جانا ہو تو پھر آپ کو یہ والی بس چوز کرنی پڑتی ہے. پھر جی ہم نے روڈ کراس کی اور ہم چل پڑے اپنے کام کی طرف, جس کام کے لیے میں آئی تھی. ویسے تو سیمسٹر اینڈ ہو چکا ہے اور یونیورسٹی میں سمر بریک سٹارٹ ہو گیا ہے, لیکن یونیورسٹی کی کچھ ریکوائرمنٹس تھی, کچھ ڈاکیومنٹس چاہیے تھے, تو انہوں نے مجھے ای میل کی تھی. تو سو آئی تھاٹ کہ چلو میں جا کے خود ہی دے آتی ہوں. تو ابھی یہاں پہ ہم جا رہے تھے. دھوپ بہت تیز تھی, گرمی بھی بہت زیادہ تھی. کہتے ہیں کہ یہاں پہ ٹھنڈ ہوتی ہے, لیکن اتنی زیادہ ٹھنڈ نہیں ہے. موسم کا کچھ پتہ نہیں چلتا یہاں پہ, کبھی سردی کبھی گرمی. تو یہاں سے بس میں تیز سے چل کے جا رہی تھی. کچھ میں نے اسپیڈ بھی اس کی تیز کی ہوئی ہے. تو بس آئی تھنک یہاں پہ اس بلڈنگ میں نے جانا تھا, یہ جو سامنے نظر آ رہی ہے. تو یہاں پہ میں پہنچ چکی تھی, کیونکہ یہاں پہ ہی ڈاکیومنٹ وغیرہ سبمٹ کروانے تھے. اب آئی ڈونٹ نو ڈاکیومنٹ وغیرہ سبمٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. انہوں نے مجھے ای میل کی تھی کہ اپنے پاکستان والی یونیورسٹی سے بولیں کہ وہ ہمیں بھیجیں, لیکن میں نے سوچا کہ میرے پاس ہیں تو میں خود جاتی ہوں. لیکن ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جی لیجیے, ابھی ہم انٹر ہو چکے ہیں یونیورسٹی کے اندر, اس سیکشن میں جہاں پہ مجھے آنا تھا. یہ ویٹنگ ایریا ہے, یہاں پہ میں نے 5 منٹ ویٹ کیا, اور پھر میں چلی گئی ڈیسک پہ جہاں پہ مجھے انفارمیشن لینی تھی. اور وہاں پہ میں ریکارڈ نہیں کر سکی ساری انفارمیشن لینے کے بعد. انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ نہیں, آپ اپنی بلڈنگ میں جائیں جہاں پہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ شاید آپ کی کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں. پھر ہم وہاں سے چلے. یونیورسٹی کافی بڑی ہے تو بہت زیادہ واک کرنی پڑتی ہے. تو اگر گرمیوں میں یہاں پہ آپ کے پاس ایک پانی کی بوٹل مسٹ ہونی چاہیے. خیر چلتے 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 یہ اسٹیئرس آ گئی, اسٹیئرس. پھر چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ, واک واک واک, تو سفر ختم ہی نہیں ہوتا. خیر میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مجھے یہاں پہ شفٹ ہوئے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے, اور میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئی تھی یہاں پہ. اور ابھی میں الحمدللہ یہاں پہ ماسٹرس کر رہی ہوں اپنا. میں نے پاکستان سے اپنا انڈر گریجویٹ کیا تھا, اور یہاں سے میں ابھی اپنا ماسٹرس جو ہے نا وہ میں پرسیو کر رہی ہوں. یہاں پہ ہم نے روڈ کراس کی, اور یہ سامنے ایک چھوٹی سی گاڑی مجھے نظر آئی. یہاں پہ اس یونیورسٹی میں بہت سی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہیں. لوگ
کچھ اپنے ٹریول پرپس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، کوئی لوڈنگ سامان وغیرہ لے کے آنے جانے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. اور یس، یہاں پہ ایک بڑی مزے کی چیز میں آپ کو دکھاتی ہوں. جیسے وہ کمیونٹی کالج کے سامنے ایک شاور تھا، تو ہماری یونیورسٹی کے اندر بھی اس طرح کا بہت ہی کیوٹ سا ایک شاور ہے، اور اس کے اندر ڈکس ہیں اور ان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے کیوٹ کیوٹ. تو جی یہ اتنے کیوٹ لگ رہے تھے، پانی میں کھیل رہے تھے. پھر ہم وہاں سے نکلے، پھر ہمیں اپنی بلڈنگ کی طرف جانا تھا. تو پھر واک 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 ہم چلتے جا رہے تھے چلتے جا رہے تھے، بس بلڈنگ کے پاس پہنچنے ہی والے تھے. خیر بات پھر بیچ میں رہ گئی. یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑی مجھے، میرے لیے بہت ایک اسٹرگلنگ اور وہ والی فیز تھی. سو یس، الحمد للہ ابھی میں یہاں پہ پہنچ چکی ہوں، اور ابھی ایک سیمسٹر گزر بھی گیا ہے، 4-5 مہینے ہو گئے ہیں، پتہ بھی نہیں چلا ٹائم کا، ٹائم کس طرح اڑ رہا ہے. اور یہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا، وہ اس طرح کی اسکوٹیاں یوز کرتے ہیں یونیورسٹی کے اندر بھی اور باہر بھی. یہ اس طرح کی اسکوٹیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، سائیکلنگ بہت زیادہ ہے. ہمارے پاکستان میں تو بہت کم لوگ سائیکل یوز کرتے ہوئے دیکھے میں نے. گرمی اتنی زیادہ تھی تو میں نے اپنی پانی کی بوٹل ساتھ رکھی ہوئی تھی، کیونکہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے تو پھر بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو سامنے بلڈنگ نظر آ رہی ہے، اس میں نے جانا تھا. تو ابھی ہم تقریباً میں پہنچ ہی چکی ہوں. یہ ہے جی میری بلڈنگ، میرا ڈپارٹمنٹ جہاں پہ میں نے آنا تھا. تو چلے اندر چلتے ہیں اور اندر جا کے چیک کرتے ہیں کہ کیا یہاں پہ مجھے کوئی اسسٹنٹ ملے گی، یا پھر مجھے ایسے ہی واپس آنا پڑے گا. کیونکہ یونیورسٹی کافی دور ہے، مجھے 1 گھنٹہ 1.5 آورس لگ جاتے ہیں ٹریول کرنے میں ایک سائڈ پہ، پھر 1.5 آور واپس آنے میں. سو ابھی میں اندر آ گئی تھی تو میں نے سامنے دیکھا میرے کچھ کلاس فیلوز بھی بیٹھے ہوئے تھے چائنیز. تو یہ یہاں پہ ہر کنٹری کا جھنڈا لگا ہوا ہے، مجھے پاکستان کا جھنڈا بھی نظر آیا. تو پھر یہاں پہ اندر بات چیت کر کے میں نے پتہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی یونیورسٹی ہی ڈائریکٹ ہماری یونیورسٹی کو بھیجے گی. تو وہاں سے پھر ہم واپس آ گئے. میں نے کہا چلو اب واپس آتے ہیں. یہاں پہ میں بس کا ویٹ کر رہی تھی، 30 منٹ ویٹ کرنے کے بعد بس آ گئی تھی. تو پھر بس میں بیٹھ کے میں گھر کی طرف واپس نکل گئی. تو یہاں پہ یہ ہے کہ سامنے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کھلا ہے، کوئی باؤنڈری نہیں ہے. یہ یونیورسٹی ہے، لائک اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے بڑی بڑی دیواریں ہیں، یا مطلب ایک اسپیسیفک باؤنڈری ہے. اس طرح سے نہیں ہے، بالکل اوپن ہے، کوئی ایسے وہ نہیں ہے. تو راستے میں نے ایک مال جانا تھا، مجھے کچھ کام تھا وہاں پہ. تو میں نے سوچا چلے میں تھوڑا سا یہاں پہ بھی ویڈیو ریکارڈ کر لیتی ہوں. یہاں پہ بہت پیاری پیاری مزے مزے کی چیزیں تھیں، شاپنگ کرنے کی اچھی جگہ ہے. پھر میں نے یہاں سے کچھ بیگس دیکھے، کچھ شیرز دیکھے، گلاسز، اور پھر دوبارہ اپنی بس پکڑی اور بس میں بیٹھ کے دوبارہ اپنا سفر شروع کر دیا. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے سارا ٹائم تو اس نے بس میں ہی گزار دیا ہے. تو بس ایسے ہی ہے بھائی. بس جا رہی تھی جا رہی تھی جا رہی تھی جا رہی تھی، اور بس میرا آئی تھنک پہلا اسٹاپ آنے والا تھا. تو یہ جو یلو والی کیبل ہے، اس کو ہم کھینچیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ریکویسٹ چلی جائے گی اسٹاپ کی بس ڈرائیور کو. تو وہ اس کو انڈیکیشن مل جائے گی کہ کوئی پیسنجر جو ہے نا اترنا چاہ رہا ہے. تو میرا اسٹاپ آ گیا تھا. تو پھر میں یہاں پہ اپنا بستہ اٹھایا، بیگ اٹھایا، اور میں بس سے باہر نکل آئی. یہ اور ابھی یہاں پہ مجھے ویٹ کرنا تھا تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ مجھے بس چینج کرنی پڑتی ہے. تو مجھے ابھی یہاں پہ 15-20 منٹ ویٹ کرنا پڑا، اور پھر دوسری بس آ گئی تھی. پھر اس میں بیٹھے، اور سورج ابھی یہ 6-6:30 کا ٹائم ہو رہا تھا، اور سورج ابھی بھی ایسے ہی چمک رہا تھا. یہاں پہ رات کو 8 بجے تک ایسے ہی سورج رہتا ہے. رات کے 8 بج جاتے ہیں، لیکن وہ دن کے 8 ہوتے ہیں. لائک دن میں 2 دفعہ 8 بجنے، صبح اور ایک رات. تو پھر بس میں یہاں گھر پہنچ چکی تھی. گھر پہنچ کے بس میرا 2nd فلور پہ گھر ہے، تو زیادہ دور نہیں ہے. بس میں نے اسٹیئرز یوز کی اور میں گھر آ گئی. اوکے، اب آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. اور میرا چینل نیا ہے تو مجھے آپ کی طرف سے ہیلپ چاہیے ہوگی. آپ لوگوں کو میرے چینل جو ہے وہ لائک کرنا ہوگا، سبسکرائب کرنا ہوگا، اور obviously شیئر بھی کرنا ہوگا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.